مملکت خداداد پاکستان اپنے اندر تاریخ کے بہت سے خوشگوار اور تلخ واقعات کو چھپائے ہوئے ہے۔ اس سرزمین پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے اپنی حکومت قائم کی، جن کا تعلق مختلف مذاہب، ثقافت اور رسم و رواج سے تھا۔ پاکستان کے تقریباً ہر صوبے اور ہر علاقے میں بہت سے ایسے تاریخی مقامات ہیں جو آج بھی اپنے بنانے والوں اور اپنے ماضی کی داستان سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہی تاریخی مقامات میں سے ایک مقام قلعہ روہتاس ہے، جو آج بھی اپنے بنانے والوں، اس پر حکومت کرنے والوں اور اس پر حملہ کرنے والوں کی داستان بیان کرتا نظر آتا ہے۔ قلعہ روہتاس پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم میں واقع ہے۔ قلعہ روہتاس جہلم شہر سے قریباً 17 کلومیٹر دور اور دینا شہر سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعہ روہتاس کو شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا، جو کہ 948 ہجری بمطابق 541 عیسوی میں مکمل ہوا۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گھکڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ دراصل گھکڑ براہ راست مغلوں کو امداد فراہم کرتے تھے، جو کہ شیر شاہ سوری کو کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ قلعہ روہتاس 7 مرتفع پوٹوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس قلعے کے ایک طرف نالا گھان اور دوسری طرف گہری خائیاں اور گھنے جنگلات ہیں۔ قلعہ روہتاس 400 ایکڑ پر محیط ہے اور اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا جاتا ہے۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی، جو قلعے کے دماغی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی ہے۔ قلعے کی جنگی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیر شاہ سوری کے دور میں توپ خانوں کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج ساز و سامان کے ساتھ یہاں قیام کرتی تھی۔ قلعے میں 86 بڑے بڑے برج یا ٹاور تعمیر کیے گئے تھے۔ قلعہ روہتاس کو 1997 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا۔ اس قلعے میں کل 14 دروازے بنائے گئے ہیں: خواص خوانی دروازہ، کشمیری دروازہ، طلاقی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، شیشی دروازہ، کابلی دروازہ، شاہی دروازہ، گدے والا دروازہ، سوہل دروازہ، پپل والا دروازہ، تلو موری دروازہ، گٹالی دروازہ، شاہ چاند دروازہ۔ سوہل دروازہ سوری سلطنت کے فن تعمیر کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ یہ قلعے کا صدر دروازہ ہے۔ اس دروازے کا سوہل دروازہ صوفی بزرگ حضرت سہیل بخاری کی نسبت سے کہا جاتا ہے، جو کہ اس دروازے کے جنوب مغربی حصے میں مدفون ہے۔ یہ دروازہ مستطیل شکل میں ہے، جو کہ 70 فٹ اونچا، 68 فٹ چوڑا اور 49 فٹ گہرا ہے۔ دروازے کے باہر کی طرف پھولوں کی شکل میں نقش نگاری کی گئی ہے۔ کابلی دروازے کا رخ شمال مغرب میں کابل کی طرف ہے، اس لیے اسے کابلی دروازہ کہا جاتا ہے۔ کابلی دروازے کے پاس اب سیاحوں کے لیے معلوماتی مرکز قائم ہے۔ اس دروازے کے جنوبی سمت شاہی مسجد ہے، جس کی وجہ سے اسے شاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر دروازہ کسی نہ کسی خصوصیت کی بنا پر مشہور ہے، جیسے طلاقی دروازہ سے شیر شاہ سوری کے دور میں ہاتھی داخل ہوتے تھے۔ گٹیالی دروازے کا رخ گھٹیال پتن کی طرف ہے۔ اسی طرح مختلف دروازوں کے مختلف مقاصد تھے اور انہیں
مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شاہی مسجد۔ شاہی مسجد کابلی دروازے سے متصل واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کابلی دروازے کو شاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہی مسجد صرف ایک کمرے اور صحن پر مشتمل ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال 63 فٹ لمبا اور 24 فٹ چوڑا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کے اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں۔ پھانسی گھاٹ۔ قلعے کا پھانسی گھاٹ کالا محل سے 200 فٹ کے فاصلے پر جنوب مغرب سمت میں نہایت بلندی پر ایک 4 منزلہ عمارت میں واقع ہے۔ اس عمارت کی چھت کے وسط میں 2.5 فٹ کا ایک سوراخ ہے جس پر تختہ دار رکھا جاتا تھا اور بانسوں کے ذریعے مجرم کے گلے میں رسوں کے حلقے ڈالے جاتے تھے۔ جب تختہ کھینچا جاتا تھا تو مجرم سوراخ سے نیچے لٹک جاتا تھا، اس کا سانس رک جاتا تو رسے ڈھیلے کر دیے جاتے اور مجرم زمین پر پہنچ جاتا۔ مان سنگھ محل قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہے۔ اسے مغل شہنشاہ اکبر کے وفادار جرنیل راجہ مان سنگھ نے تعمیر کروایا تھا۔ قلعے کی اصل تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی جو شاہی عمارات کے اندر سے قیمتی پتھر اکھاڑ کے ساتھ لے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی طویل عرصے تک یہاں مقیم رہا، تاہم قلعے کے بنیادی ڈھانچے اور عمارتوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب قلعہ روہتاس کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ قلعہ روہتاس آج بھی شیر شاہ سوری کی یاد دلواتا ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔